بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیویز، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور اب اس کے بعد خدشہ ہے کہ آسٹریلیا بھی پاکستان کا ٹور کینسل کر سکتا ہے۔ فیک نیوز اسٹیٹ لیول پر کس طرح سے نقصان پھیلاتا ہے، یہ اس کا ہمیں ثبوت نظر آتا ہے اس صورت میں۔ اور پاکستان نے اس وقت دنیا پر ایک دفعہ پھر فیک نیوز اور فیک ای میل کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو اس کیس میں بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ دوستو، یہ معاملہ شروع ہوا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری تھا دوشنبے میں، وزیر اعظم عمران خان نے وہاں اجلاس سے خطاب کرنا تھا۔ اس سے ٹھیک 15 منٹ پہلے پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً پاکستان کی جو گورنمنٹ کے آفیشلز تھے، تمام وزراء اور جو مشینری تھی، ان کے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی تقریر ہونے دیں، اس کے بعد ان کو یہ اطلاع دی جائے گی۔ فواد چودھری یہ بتاتے ہیں 19 اگست کو احسان کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا۔ اس نام کی آئی ڈی سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ایک میسج کیا گیا کہ بھائی پاکستان کا دورہ آپ واپس لے لیجئے، کینسل کر دیجئے، داعش کا ایک گروہ آپ کی ٹیم پر حملہ کر سکتا ہے۔ 21 اگست کو بھارتی اخبار سنڈے گارڈین، سب کو پتہ ہے کہ ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بھائی نیوزی لینڈ کی ٹیم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اخبار کے بیورو چیف اور امراللہ صالح کے گہرے تعلقات ہیں۔ اچھا، ای میل آئی تھی کیوی کرکٹر مارٹن گپٹل کو۔ یہ ای میل اکاؤنٹ 24 اگست کی رات 1:05 پر بنایا گیا تھا۔ اس ای میل سے صرف ایک ہی ای میل ہوئی ہے۔ اس ای میل میں مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کی دھمکی دی گئی تھی۔ ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دورہ منسوخ نہیں کیا، پاکستان آ گئے۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو اتنی سیکیورٹی دی تھی جتنے ان کے ملک میں فوج نہیں ہے۔ 11 ستمبر کو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچی، 12 ستمبر کو ان کی T20 ٹیم بھی پہنچ گئی، 13 ستمبر کو دونوں ٹیموں نے راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کیا۔ اگلے دن پھر 3 گھنٹے کی پریکٹس ہوئی۔ میچ ہونا تھا اور اس سے ایک دن پہلے بھی پریکٹس سیشن ہوا۔ 17 ستمبر کو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی خطرہ کیا ہے، آپ ٹور کینسل کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ جواب نہیں دے پائے کیونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ کمپوزڈ ہی نہیں تھے کہ آگے اگر غور کیا جائے تو وہ تو خطرات کے باوجود آ چکے تھے اور یہاں بھرپور سیکیورٹی تھی، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اب وزیر اعظم کو اطلاع ملی تو انہوں نے جیسنڈا آرڈن کو فون کیا اور کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن بہرحال یہ معاملہ رہا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پھر واپس چلی گئی۔ 18 ستمبر کو حمزہ آفریدی کی ای میل سے انٹرپول کو بھی ایک دھمکی آمیز ای میل ملی۔ اس ای میل کی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ بھارت سے وہ ای میل جنریٹ ہوئی تھی اور جس ڈیوائس سے، موبائل سے یا جس آئی ڈی سے بھی وہ جنریٹ ہوئی تھی، اس پر 13 مزید آئی ڈیز ہیں۔ ان تمام 13 آئی ڈیز کے جو نام ہے وہ ہندی اور اس میں ہیں، انڈین ہے۔ یہ موبائل جو ہے وہ 2019 میں ڈیوائس لانچ ہوئی تھی اور سم بھی 2019 میں ہی لانچ ہوئی تھی، اور یہ سم بھارتی شہری اوم پرکاش مشرا کے نام رجسٹرڈ ہے اور اس کا تعلق ممبئی سے ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی اب دسمبر میں پاکستان آنا ہے۔ ابھی سے ہی ایک تھریٹ ای میل ویسٹ انڈیز کو مل چکی ہے۔ یہ ایک بڑی انکشاف کیا ہے ہمارے وزراء نے کہ ابھی سے ایک تھریٹ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو مل چکا ہے، اور یہ پورا جنریٹ ہو رہا ہے کہ اس معاملے کو آئی سی سی بھی نوٹس لے کہ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کسی ملک کی ساکھ کو آپ اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ فیک نیوز کے اوپر پاکستان نے اپنا مقدمہ پہلے بھی سامنے رکھا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کی جو انفارمیشن منسٹریز ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس معاملے کو دنیا کے سامنے اٹھا چکے ہیں۔ ڈس انفو لیب جو یورپ کا ادارہ ہے، اس نے بھی بھارت کے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جعلی اکاؤنٹس تھے ان کو بے نقاب کیا تھا، اور اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ بھی ثابت ہوئی تھی۔ تو یہ بھارت اور اس وقت کرنٹ سینیریو کے اندر افغانستان میں سچویشن کے بعد
पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगना। कहते हैं कि कल तो फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि ये एब्सोल्युटली नॉट का बदला लिया जा रहा है। ये एब्सोल्युटली नॉट का बदला हो या ना हो, लेकिन कोशिश हमेशा से ये होती आई है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए। और इसमें जो इंटरनेशनल जो माफियाज़ हैं वो पूरी तरह मुलव्वस हैं। देखिए, दहशतगर्दी अगर एक ये है कि ऐलान आपके यहाँ आकर धमाके कर दिए जाते हैं, लोगों के गले काटे जाते हैं और किसी को भी गोलियों से भून दिया जाता है, ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और उसकी जितनी मदम्मत की जाए कम है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी मुल्क में कोई अमन का, कोई खुशी का कोई मौका आ रहा है और आप उसको एक जाली ईमेल से, जाली आईडी से, जाली ट्वीट से उसको तहबाला कर देते हैं, उसको सबोताज कर देते हैं, तो ये भी दहशतगर्दी है। और दुनिया को इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को काबिल तारीफ़ समझना चाहिए। उसको मतलब उसको सराहना चाहिए पाकिस्तान की जो कोशिशें, और यकीनन वो कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत और अफ़गानिस्तान की जो एजेंसियां करती आई हैं भारत की गोद में बैठकर, वो भी दुनिया के सामने है। तो पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद रहा है। बहरहाल हम ये जो ख्वाहिश रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी मामूल के मुताबिक होगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी जो न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने अपनी जगहसाई का एक मौका दिया है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।